السلام علیکم ناظرین، ہم میں سے ہر شخص نے یہ کہانی سن رکھی ہے کہ ایک بچہ جسے اسکول سے اس لیے نکال دیا تھا کہ وہ چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کانوں سے جزوی طور پر بہرا بھی تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اسے اس لیے اسکول سے نکالا گیا کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، ہم اسے نہیں پڑھا سکتے۔ جی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں تھامس ایڈیسن کی، جو بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ اگر مرغی انڈوں کو سینچ کر بچے نکال سکتی ہے تو اگر وہ انڈوں پر بیٹھے گا تو کیا ہوگا۔ یہی تجسس اسے اپنے دور کا سب سے بڑا سائنسدان بنا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ٹائم لائن کی بایوگرافی سیریز۔ مزید جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھامس ایڈیسن، جس کا پورا نام تھامس ایلوا ایڈیسن تھا، جسے مین آف ملینین یعنی ایجادات کا باپ بھی کہا جاتا ہے، وہ 11 فروری 1847 کو امریکہ کے شہر میلان میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اسکول سے نکالے جانے کے بعد اس کی ماں نے اسے خود گھر پر تعلیم دینا شروع کر دی۔ تھامس 12 سال کی عمر میں ٹرین میں ٹافیاں اور اخبار بیچا کرتا تھا۔ اگرچہ وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ امریکہ کا ایک برانڈ بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی اس پر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اسے توڑ کر بناتا، کچھ تبدیلیاں کرتا اور اسے نئے انداز میں بیچنے کی کوشش کرتا۔ اخبار بیچتے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی اخبار مشین بنائی جائے۔ اسی سوچ کی بنا پر اس نے پرنٹنگ مشین کو کام کرتے دیکھا اور اپنا ہی ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس بنا لیا۔ بنیادی طور پر تھامس ایک بزنس ذہنیات کا مالک تھا اور اخبار کے بزنس میں زیادہ منافع بھی نہیں تھا۔ اس نے ٹیلی گراف مشین دیکھ رکھی تھی جو صرف ایک مشین سے ایک مشین پر پیغام بھیج سکتی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسا ٹیلی گراف بنایا جائے جو ایک ہی جگہ سے دوسری متعدد جگہوں پر پیغام بھیج سکے اور آٹومیٹک پیغام کو ڈیکوڈ کر سکے۔ یہی سوچ آج کے جدید پیغام رسانی کی بنیاد بنی۔ اسی غرض سے اس نے 7 سال ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری کی تاکہ دیکھ سکے ٹیلی گراف کیسے کام کرتا ہے، کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو اس میں استعمال ہو رہی ہے۔ ٹیلی گراف کوڈنگ اور اس میں ممکنہ طور پر پیدا ہونے والے وسائل کو جانا۔ اسے لگا سب ممکن ہے۔ 1869 میں اس نے ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ اس قابل تھا کہ اپنی ٹیلی گراف مشین تیار کر سکے جو دوسری تمام مشینوں کا بوریا بستر گول کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آئیڈیاز سے پیسے کمانا چاہتا تھا اور خالی ہاتھ ہی نیو یارک پہنچ گیا۔ کچھ کاروباری لوگوں سے مل کر اس نے اپنے آئیڈیاز پر کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے ہاتھ سے ایجاد ہونے والی پہلی مشین الیکٹرانک ووٹنگ تھی، جس کو کوئی خاص پذیرائی نہ ملی۔ لیکن ایڈیسن تو چاہتا تھا کہ جو چیز وہ بنائے اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہو، تبھی اسے زیادہ منافع مل سکتا ہے۔ پھر اس نے ملٹی پلیکس ٹیلی گراف پر کام شروع کیا تو اس نے کمیونیکیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آٹومیٹک ملٹی پلیکس ٹیلی گراف جو کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر پیغام بھیجا بھی سکتی، وصول بھی کرتی اور اسے آٹومیٹک ڈیکوڈ بھی کرتی تھی۔ اس کے بعد قسمت اس پر اتنی مہربان ہوئی کہ اسے بڑی انکم ملی اور 1876 میں اس نے 34 ایکڑ پر مینلو پارک میں اپنی ایک لیبارٹری اور ورکشاپ بنا لی۔ وہاں دنیا کے بہترین سائنسدان اور انجینئرز ملازم رکھے، جس میں ہنری فورڈ اور اے سی کرنٹ کے موجد نیکولا ٹیسلا بھی شامل تھے۔ اب ایسی ایجادات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا جس نے آنے والی دنیا کا پانسا ہی پلٹ دیا تھا۔ تب کی دنیا میں سائنس عروج پر تھی اور تھامس نے کچھ ایسی ایجادات کی کہ مینلو پارک کا جادوگر کہلانے لگا۔ ان ایجادات میں سب سے پہلی ایجاد فونوگرام تھی۔ یہ ایسی مشین تھی جس میں کوئی بھی آواز ریکارڈ کی جا سکتی تھی۔ اس نے جو پہلی آواز اپنے فونوگرام پر ریکارڈ کروائی وہ تھی میری ہیڈ اے لٹل لیمپس۔ جدید ٹیلی گراف کی طرح اس مشین نے بھی ایک بار تہلکہ مچا دیا۔ فونوگرام کے بعد گراموفون کے نام سے گھر گھر پہنچ گئی۔ دوستوں، اندھیر راتوں کو روشن کرنے کے لیے ARC لائٹس کا استعمال 1857 سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن ان لائٹس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جہاں موجود ہوتی اس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی، اس لیے گھروں میں استعمال نہیں ہو سکتی تھی اور ایڈیسن چاہتا تھا کہ ایسی لائٹ بنائی جائے جو گھروں میں بھی استعمال ہو سکے۔ اس نے سوچا کہ ایک عام لیمپ جو کہ گیس یا تیل سے چلتا ہے تو کیا اسے بجلی سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تجربات شروع کر دیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ویکیوم گلاس ٹیوب میں فلامنٹ رکھ کر کرنٹ گزارا جائے تو ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس نے مختلف قسم کے فلامنٹس پر تجربات شروع کر دیے۔ اس کے سامنے جو چیز آتی وہ اسے فلامنٹ کے طور پر استعمال کرتا، حتیٰ کہ انسان کی داڑھی سے لے کر گھوڑے کی دم کے بال تک تجربات کیے گئے۔ آخر کار 1 سال کی مگر ماری کے بعد 6000 مٹیریل ٹیسٹ کرنے کے بعد ایڈیسن کی ٹیم ایک فلامنٹ
بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ تاہم ایک تنازع ابھی تک ہے کہ کاربن کا فلامنٹ ایڈیسن کے ایک سیاہ فام ملازم لیٹمیر نے استعمال کیا تھا۔ بہرحال 1879 میں بلب ایجاد ہو چکا تھا اور پہلا بلب 13 گھنٹے تک روشن رہا۔ ملٹی پلیکس ٹیلی گراف اور فونوگرام کی طرح جب بلب کو کمرشلائز کیا گیا تو ایک بار پھر سے دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگوں کو ایڈیسن کی یہ نئی ایجادات بہت پسند آئی۔ گھر گھر ایڈیسن کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ انسان کے چاند پر جانے سے پہلے انسانی ترقی کی بہت بڑی چھلانگ تھی۔ دوستو، کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایڈیسن نے موونگ پکچر کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ویڈیو کیمرہ بنا ڈالا۔ اس کیمرے کو کینیٹوگراف کا نام دیا گیا۔ اس کیمرے سے لی گئی تصاویر کو کینیٹوگراف کے اندر رکھ کر چلایا جاتا تو ویڈیو کی شکل میں نظر آتا، جو کہ ایک آنکھ لگا کر دیکھی جا سکتی تھی۔ ان دو ایجادات کے بعد ایڈیسن نے مانلو پارک کے فاصلے پر بلیک میرین اسٹوڈیو بھی بنا لیا اور یہاں 1894 میں بڑے پیمانے پر ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی اور لوگ پیسے دے کر دیکھنے آتے، اور یہ سلسلہ اس نے پورے امریکہ میں شروع کر دیا اور ایک بار پھر ایڈیسن کو مقبول عام کر دیا اور اس کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایڈیسن کی کینیٹوگراف کے مقابلے میں فینٹوگراف کے نام کی جدید ڈیوائس آ چکی تھی، جس پر ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ دیکھ سکتے تھے، جسے پہلی باقاعدہ سینما سکرین سمجھا جاتا ہے۔ ایڈیسن نے فینٹوگراف کے رائٹس ہی خرید لیے اور اسے مزید بہتر بنا کر ویٹا اسکوپ کے نام سے لانچ کیا۔ ناظرین، 1896 میں ویٹا اسکوپ کے بعد ایڈیسن نے پروجیکٹو اسکوپ کے نام سے ایک اور مشین بنا ڈالی اور اب موشن پکچر یا خاموش فلموں کا دور شروع ہو گیا۔ ایڈیسن کے اسٹوڈیو میں ویڈیوز کی ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا اور 20 سال میں 1200 سے زائد فلمیں تیار ہوئی۔ اب تک ایڈیسن کے پاس آواز کی ریکارڈنگ اور ویڈیوز کی ریکارڈنگ والی مشینیں موجود تھی اور وہ ایسی مشین کی تیاری میں تھا کہ جو دونوں کام ایک ساتھ کر سکے، لیکن وہ ناکام ہو گیا اور 1915 میں اس نے یہ پروجیکٹ بند کر دیا۔ 1920 میں کسی اور کمپنی نے یہ کام سر انجام دیا۔ اس نے اور بہت سے شعبوں میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس کی قائم کی ہوئی کمپنیاں پنکھے، موٹرز، گراموفونز، بجلی کا سامان، حتیٰ کہ میڈیکل کے آلات اور پلاسٹک کی پیکنگ تک بنائی تھی۔ ایڈیسن کی ہر پروڈکٹس پر اس کا نام لکھا جاتا تھا اور دعویٰ کیا جاتا کہ ایڈیسن کی پروڈکٹ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اب وہ امریکہ کا برانڈ بن گیا اور 12 سال کی عمر میں دیکھا ہوا خواب پورا ہو چکا تھا۔ ناظرین، جدید امریکہ ایڈیسن کی ہی ایجاد کردہ اشیاء پر چل رہا تھا اور ایڈیسن کو وہ سب کچھ ملا جو وہ چاہتا تھا۔ پورے امریکہ میں اس کی مقبولیت تھی اور اس کی موت پر پورے امریکہ میں 1 منٹ کے لیے روشنیاں بند کی گئی تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایڈیسن کے بغیر امریکہ کیسا نظر آتا ہے۔ اس کے نام 1093 ایجادات رجسٹرڈ تھی۔ جی تو ناظرین، آپ نے کبھی سوچا کہ کسی پرانی مشین کو نئے انداز میں چلایا جائے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔